اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے مبارک نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جماعت پنجم مضمون اردو گرامر بیجان اسما کی تذکیر و تانیث کے چند بنیادی اصول کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حصے گرامر میں ہم نے کئی کلاسز لے چکے ہیں، اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں گرامر میں اور جو ایزی بھی ہیں، ان چیزوں کو میں آپ لوگوں کو ڈسکس کر رہا ہوں وقتاً بوقتاً۔ میں اردو گرامر میں کلاسز لے رہا ہوں۔ پیارے بچوں، یہ جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیجان اسما کی تذکیر و تانیث کے چند بنیادی اصول، تو یہ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس عنوان کا۔ جنس کے لحاظ سے اسم کے اقسام دو ہے، مذکر مؤنث۔ لیکن جب جاندار اشیاء کی مذکر مؤنث ہے تو اس میں قدرتی طور پر اللہ پاک نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ میل ہے، فیمیل ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، ٹھیک ہے، مرد ہے، عورت ہے، صحیح ہے۔ لیکن جو غیر جاندار اشیاء ہے اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، تو پھر ہر زبان میں اس کے لیے کچھ اصول بنائے گئے ہیں، جس اصول کے بنا پر ہم جان سکتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی ہے۔ تو پیارے بچوں، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم جاندار اشیاء کی جو جوڑے ہیں، میل فیمیل ہے، مذکر مؤنث ہے، اس کے لیے بھی اصول ہے، لیکن ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ ہم صرف بے جان اشیاء کے بارے میں پڑھیں گے جو امپورٹنٹ ہیں۔ ویسے اگر یاد رکھیں، جانداروں کے لیے بھی ہے، کچھ اصول ہے، کچھ قاعدے ہیں، لیکن اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہو گیا؟ تو جو بے جان ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے۔ زیادہ تر کنفیوژن بے جان اشیاء میں ہوتا ہے۔ اچھا، جو ہمارا لیسن ہے آج، اس سے پہلے ہم کل والے لیسن کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم نے مذکر اور مؤنث، تذکیر و تانیث حقیقی، تذکیر و تانیث غیر حقیقی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ پیارے بچوں، مذکر ایسا اسم ہے جو نر کے معنوں میں استعمال ہو جائے، اور مؤنث ایسا اسم ہے جو مادے کے معنی میں استعمال ہو جائے۔ پھر اس آگے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ تذکیر و تانیث حقیقی ہے اور تذکیر و تانیث غیر حقیقی ہے۔ تذکیر و تانیث حقیقی کیا ہے؟ تذکیر و تانیث حقیقی یہ ہے جو جاندار اسما کے لیے ہم بولتے ہیں، جو جاندار اسما کی تذکیر و تانیث، اس کو حقیقی کہتے ہیں۔ اسما کیا ہے؟ اسم کی جمع ہے، نام۔ اور جو بے جان اسما کے نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کا جو قاعدہ ہے، تو اس کو غیر حقیقی، جو بے جان اسما ہے اس کو غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں۔ تو آج ہم غیر حقیقی تذکیر و تانیث پر بات کریں گے۔ یہ جو اس کے جو اصول ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو، تو وہ ہم نے تقریباً اس میں تین اصول پڑھ چکے ہیں، چوتھا آج پڑھیں گے۔ یہ چوتھا بھی پڑھایا تھا لیکن آج پھر سے دہراتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جن اسموں کے آخر میں یہ ہو وہ عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ مثلاً ٹوپی، مولی، ٹھوکری، روٹی۔ اور جن اسماء مصغر کے آخر میں یا ہو وہ مؤنث بولے جاتے ہیں، پڑیا، ڈبیا، کٹیا۔ میں نے سمجھایا تھا، گڑیا۔ اور آج کا جو ہے یہاں تک ہم شروع کریں گے، تو چلتے ہیں آج والے اپنے عنوان پر۔ جو آج کا جو ہمارا لیسن ہے شروع کرتے ہیں
ایسے سحرفی الفاظ جن کے آخر میں الف ہو مؤنث بولے جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف آ جائے تو وہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ سحرفی دو حرفی کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تین حروف سے جو لفظ بنتا ہے اسے سحرفی کہتے ہیں، اور جو دو سے ہوتا ہے اسے دو حرفی کہتے ہیں۔ سیکنڈ کلاس میں یا فرسٹ کلاس میں آئی تھنک یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، یہ اس میں زیادہ تر ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ جب سحرفی عربی الفاظ جن کے آخر میں الف ہو مؤنث بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ادا، تو ادا کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادا کے آخر میں الف ہے، وفا کے آخر میں بھی الف ہے، جفا کے آخر میں بھی الف ہے، عطا کے آخر میں بھی الف آیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آخر میں الف آیا ہے تو یہ مؤنث الفاظ ہیں۔ ثنا، ٹھیک ہے، ثنا کے آخر میں الف ہے، شفا کے آخر میں الف ہے، دغا دھوکا کو کہتے ہیں، دغا کے آخر میں الف ہے، دعا کے آخر میں بھی الف ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مؤنث الفاظ ہوئے۔ نمبر 5، جن الفاظ کے آخر میں ہے ہو بالعموم مؤنث آتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کے آخر میں ہے آ جائے تو یہ بالعموم کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث آتے ہیں۔ مثال کے طور پر را، تو را کے آخر میں کیا ہے؟ سیدھی راہ پر چلو، سیدھی راہ اختیار کرو۔ نگاہ، نگاہ کے آخر میں ہے آیا ہے، اس طرح اقبال نے کہا ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، تو یہ مؤنث بولیں گے آپ، آخر میں ہے۔ اچھا، درگاہ بندرگاہ، تو اس کے آخر میں بھی ہے، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ بھی مؤنث ہے۔ بارگاہ کے آخر میں ہے تو بارگاہ بھی مؤنث، چراگاہ کے آخر میں ہے تو چراگاہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح پناہ، اسی طرح توجہ، توبہ، سمجھ، بوجھ، تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہو گیا؟ جس الفاظ کے آخر میں الف ہو اور جن الفاظ کے آخر میں ہے ہو، بالعموم زیادہ تر الفاظ یہ کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے۔ نمبر 6، تمام زبانوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں۔ جتنے بھی زبانیں ہیں تو سارے زبانیں جو ہے مؤنث بولے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اردو میٹھی زبان ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ میٹھا زبان ہے، میٹھی زبان ہے، ہمیں اردو آتی ہے۔ جب اردو پر کوئی کام واقع ہو، اردو کے بارے میں ہم بات کریں تو ہم مؤنث کے طور پر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ پارسی پنجابیوں یا پنجاب کی لینگویج ہے، زبان ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کی کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو تمام زبانیں جتنے بھی ہیں، اردو، پارسی، انگریزی، پشتو، عربی، جتنے بھی زبانیں ہیں سارے کیا ہے بچوں؟ مؤنث ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کم از کم آپ لوگوں کو یاد کرنی چاہیے یہ اصول، کہ تمام زبانوں کے نام، جتنے بھی زبانیں ہیں تمام زبانوں کے نام مؤنث ہیں۔ مؤنث، فیمینین جو انگلش میں آپ لوگ کہتے ہیں، مؤنث، ٹھیک ہے؟ تو تمام جتنے بھی زبانیں ہیں تمام زبانوں کے نام مؤنث ہیں۔ اسی طرح نمبر 7، تمام نمازوں کے نام مؤنث ہیں، جتنے بھی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز، فجر کی نماز، ہم کہتے ہیں فجر کا نہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز۔ تو یہ جو ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، چار، جتنے بھی نمازیں ہیں سارے کے سارے مؤنث ہیں۔ یہ دو اصول نمبر 6 نمبر 7 یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگ کے لیے۔
کہ جتنے بھی زبانیں ہیں تو تمام زبانوں کے جتنے بھی نام ہیں، زبانیں ہیں اور جتنے بھی نمازیں ہیں یہ دونوں مؤنث ہیں۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ اصول ہے، تمام آوازیں مؤنث ہوتی ہیں۔ یہ 3 اصول کم از کم آپ لوگوں کو ذہن میں یاد ہونی چاہیے کہ تمام زبانوں کے نام مؤنث ہیں، تمام نمازوں کے نام مؤنث ہیں اور تمام آوازوں کے نام مؤنث ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نمازوں کے، آوازوں کے اور زبانوں کے نام کیا ہے؟ مؤنث ہیں۔ مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ بادل کی گرج، گرج جو ہے، بادل تو آپ لوگ جانتے ہیں، گرج جو ہے آواز ہے تو یہ مؤنث ہے۔ کوئل کی کوکو، دیکھیں یہ کی یہ کہاں نہیں آیا ہے، مؤنث کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ کوئل کی کوکو، مکھیوں کی بنبناہٹ، تو بنبناہٹ کیا ہے؟ آواز ہے، سرسراہٹ بھی آواز ہے۔ جتنے بھی ہوا کی آواز ہے، پرندوں کی آواز ہے، لائک دس کیا ہے؟ تمام آوازیں مؤنث ہیں۔ جن اسماء کے آخر میں تے، یہ، گی، شین ہو وہ عموماً مؤنث ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ان کے آخر میں آ جائے تو یہ کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے۔ مثال کے طور پر شرافت، ندامت، بہادری، نیکی، بدی، دیوانگی، مردانگی، کوشش، بخشش، لائک دس۔ تو اس کے آخر میں تے آیا ہے، اس کے آخر میں یہ آیا ہے اور اس کے آخر میں یہ دیکھیں، یہ تے یہ ٹھیک ہو گیا، گی یہ آئے ہے، شین تو یہاں پر شین ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث الفاظ ہیں۔ نمبر 10، جن اسموں کے آخر میں آئی آئے وہ عموماً مؤنث ہوتے ہیں۔ یہ جو الف مت آ یہ آ جائے تو یہ کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے۔ مثلا اچھائی، برائی، رنگائی، دلائی، پڑھائی، اترائی، تو یہ الفاظ آخر میں آئی ہے تو یہ جو ہے یہ سارے کے سارے یہ جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوں گے۔ اچھا، جن اسماء کے آخر میں آؤ یا فن آئے وہ بالعموم مذکر ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ اصول ہے۔ آؤ یا فن، ابھی سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ جھکاؤ، بناؤ، تو یہ آئے ہیں واؤ، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث، یہ الفاظ مؤنث ہیں۔ اسی طرح بچپن، تو بچپن میں پن آیا ہے تو یہ پن جو ہے آیا ہے تو یہ مؤنث ہے۔ لڑکپن میں پے نون آیا ہے، پن آیا ہے تو یہ مؤنث۔ دیوانہ پن، فن آیا ہے تو یہ مؤنث ہوگا۔ بولا پن آیا ہے تو یہ مؤنث ہوگا۔ نمبر لاسٹ، بہت امپورٹنٹ، تمام براعظموں، ملکوں اور شہروں کے نام مذکر ہے۔ جتنے بھی براعظم ہے، ملک ہے، شہری ہیں، جتنے بھی ہیں یہ جو ہے یہ مذکر ہوں گے، مؤنث نہیں ہوں گے، مذکر ہوں گے، مسکولین۔ مثلا ایشیا تو یہ مذکر ہوگا کیونکہ یہ براعظم کا نام ہے۔ براعظموں کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، براعظموں کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، 7 براعظم ہیں: براعظم ایشیا، براعظم یورپ، براعظم انٹارکٹیکا، براعظم افریقہ، براعظم یہ 2 بھول گئے، براعظم افریقہ 1 بھول گیا، ایشیا، یورپ، تو یہ ایشیا اور یورپ، افریقہ، یہ تینوں کیا ہے؟ براعظم ہے تو یہ مذکر ہے۔ امریکہ، پاکستان، ایران، افغانستان، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ سارے یہ ملکوں کے نام ہیں تو یہ مذکر ہوں گے۔ گجرات، پشاور، لاہور، حیدرآباد، یہ کیا ہے؟ یہ شہروں کے نام ہیں تو یہ مذکر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دلی کو مؤنث بولتے ہیں اور دہلی کو، یہ انڈیا میں جگہ ہے، دلی مؤنث، دہلی مذکر۔ اچھا، تو یہ تھا آج کا ہمارا اصول۔ انشاءاللہ اس پہ ایک اور کلاس لیں گے، چند اصول جو ہے وہ باقی ہیں۔ پیارے بچوں، کم از کم آپ لوگوں کو تمام زبانوں کے نام، تمام نمازوں کے نام، تمام آوازوں کے نام یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سارے جو ہے مؤنث ہیں۔ تمام زبانوں کے نام، تمام
نمازوں کے نام اور تمام آوازوں کے نام یہ مؤنث ہیں، اور جن الفاظ کے آخر میں واو پن آئے وہ مذکر ہے، اور تمام براعظموں کے نام جتنے بھی شہروں کے نام ہیں اور ملکوں کے نام ہیں سارے مذکر ہیں، یہ مذکر بولیں گے ہم۔ تو یہ آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے، بہت ایزی ہے، مشکل نہیں ہے، تو جب آپ لوگ آگے جاؤ گے تو یہ آپ لوگوں کو بہت کام آئے گا۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ ہوم ورک ہے تو بچوں نے ہوم ورک نہیں بھیجا ہے، کسی نے بھی نہیں، یہ 2-3 دن ہو گئے ہوم ورک مجھے نہیں ملا، ماں سوائے ایک اسٹوڈنٹ کی جو دعا نامی بچی ہے، ماشاءاللہ وہ ڈیلی بیسس پر کام کر رہی ہے، ہوم ورک بھی بیچتے ہیں، لیکن یہ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں، کہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ صرف ایک بچی کا کام نہیں ہے، سب کا ہے، برائے مہربانی ہوم ورک کو وقت پر بھیجا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ مسئلہ نہ ہو۔ تو تھینک یو سو مچ۔ آج کا جو ہوم ورک ہے وہ پاتِ مکہ کے سوال نمبر 1، 2، 3 ہے، اس میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے، ہوم ورک ہے۔ پاتِ مکہ سبق پاتِ مکہ کے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3، 1، 2، 3، یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، یاد کر کے خود سے ٹیسٹ لینا ہے، یا وائس میں مجھے سینڈ کرنا ہے، یا خود سے ٹیسٹ لے کے پھر وہ ٹیسٹ مجھے سینڈ کر دے کہ سر یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ میرا ٹیسٹ ہے، سر چیک کرے کیسا ہے، تو پھر میں اس کے اوپر آپ لوگوں کو کمنٹس دوں گا، مارکس وغیرہ جو بھی آپ لوگ جو بھی ٹیسٹ چیک کرنے کا جو میتھڈ ہے میں یوز کروں گا، جو بھی یا کوئی مسئلہ ہو تو میں کلیئر کروں گا، آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ بیٹا ایسا نہیں ہے، ایسا ایسا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ٹیسٹ بھیجنا ہے، مجھے اگنور نہیں کرنا ہے، آپ لوگ زیادہ تر اگنور کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، آج کے لیے ہمارا یہ لیسن اصول نمبر 4 سے 12 تک کافی ہے، انشاءاللہ 13 نمبر سے لے کر 20 تک جو اصول ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا، پڑھاؤں گا۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، ہوم ورک کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔